غمزہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر سپوز کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے باشندے ہیں جس کی جو حکمرانی کرتے ہیں وہ طاغوتی طاقتیں ہیں اور ان پر سامراجی حکومتوں کا بہت چھاپ ہے، اور اگر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی اور ملک پر، سلطنت پر بہت ظلم ستم ہوتا ہے اور جہاد لگتا ہے کہ نافذ ہو چکا ہوا ہے، لیکن حکومت کسی بھی صورتحال میں جہاد کا حکم نافذ نہیں کر رہی ہے، اور ہم کیا خاموش تماشائی بن کے بیٹھ جائیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کی مدد کر بھی سکتے ہیں لیکن حکومت اس کا اعلان نہیں کر رہی ہے، تو کیا ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خاموش تماشائی بنیں. آپ کو اپنی حکومت کی اصلاح کے لیے میدان میں نکلنا چاہیے. آپ اپنی قوم کو ہموار کریں, آپ اس کی تربیت کا کام کریں. حکومتیں ایسے ہی نہیں مسلط ہوتی, قوم گر جاتی ہے پستی میں جب حکومتیں مسلط ہوتی ہیں. لیکن اگر اس طرح ہو کہ سسٹم بہت کرپٹڈ ہو اور اگر ایک گروہ آواز اٹھاتا ہے تو یہ وہ بات نہیں آ رہی کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جب آپ پرامن طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے, دنیا کا بین الاقوامی قانون بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اگر آپ پہلے ہی مرحلے میں وائلنس اختیار کریں گے تو پھر تو دنیا کی ہر طاقت آپ کے خلاف ہوگی. آپ امن کے ساتھ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کریں. حکومتیں کبھی قوم کی مرضی کے خلاف مسلط نہیں ہو سکتی, یہ آپ کا خیال ہے. آپ یقین کریں کہ یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ فوجی حکومتیں آ جاتی ہیں, آمریت آ جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ, قوم منتظر ہوتی ہے اس کی, تب آتی ہیں. اگر ہماری قوم کی تربیت ہو کہ وہ ہر حال میں نفی کر دے. مجھے اب تک یاد ہے کہ جس وقت اس سے پچھلی فوجی حکومت آئی تھی تو اس موقع کے اوپر سیاستدانوں تک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اگلے دن ایک پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ ہر حال میں ہم اس سے تعاون کرنے سے انکار کر رہے ہیں, بحال کیجئے آپ اس سے پہلے جو جمہوری حکومت. ایسا نہیں ہے, ہم قومی سطح پر اس پستی میں اتر گئے ہوئے ہیں, ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا. ہمارا خیال ہے کہ پستی یہی رہے گی, کم ہم تولیں گے, جھوٹ ہم بولیں گے, ملاوٹ ہم کریں گے, دھوکے ہم کریں گے, فریب ہم دیں گے, خدا آسمان سے اتر کے ہماری ضرور مدد کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ہماری ہر پالیسی پر اور ہر جو ہم حکمت عملی اپناتے ہیں اس پہ امریکہ کی بہت چھاپ ہوتی ہے, ہر بچہ پیدا جانتا ہے. جب تک آپ کمزور ہیں ایسا ہی رہے گا. جب آپ دنیا میں سپر پاور تھے, دنیا کی ساری قوموں پر آپ کی پالیسی کی چھاپ ہوتی تھی. تو کیا اس قدرت کا قانون ہے, اس طرح جس نہیں کے ہو پاس سکتا, طاقت ہوگی اس کی چھاپ دنیا کی پالیسی اس پر طرح ہوگی. نہیں ہو سکتا کہ اگر کرپٹڈ گورنمنٹ ہے تو کوئی اور مفتی یا پھر اور قاضی ہو جو کہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جہاد کا اعلان کر دے. اس طرح کا کوئی قاضی اگر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو ایک اور فساد پیدا کر دے گا, مسلمان اور برباد ہوں گے اور تباہی آئے گی. جب آپ کی ایک منظم ریاست موجود ہے تو اس کی اصلاح کیجئے. پہلے وہ قاضی صاحب اگر یہ کام کر ڈالیں گے اور اس کے بعد 10 آدمی اٹھ کھڑے ہوں گے, ہم اصلاح کا تو حال اس کے بعد آپ کی فوج ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑی اصلاح ہوگی. کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پرامن طریقے سے وکلا اگر احتجاج کرتے ہیں تو آج تک ان کی بات نہیں مانی گئی ہے. تو یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم خود اٹھیں اور خود ان کی مدد کریں, جو کہ اسلام کے مطابق جائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کہ کو اٹھنا چاہیے امن کے ساتھ, آپ کو اٹھنا چاہیے سیاسی جدوجہد کے لیے, آپ کو اٹھنا چاہیے دنیا کے مسلمہ قواعد کے مطابق. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی قوم جب اس طریقے سے اٹھی تو ہندوستان میں ایک عظیم تحریک منظم کرنے میں کامیاب ہوئی. آپ سیاسی طریقے کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ اصل میں جلد بازی ہے جو ہمارے اوپر سوار ہے. اور ہوتا کیا ہے, ہم ہوتے 200-400 ہیں اور پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. جس دن قوم میری رائے کے مطابق فیصلہ کر دے گی اس دن میں قوم سے بات کروں. اسی طرف لے کے چلتے ہیں. جی آپ پوچھیے. حامد صاحب, آپ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جو مسلمانوں کی کیفیت ہے پوری دنیا میں وہ اضطراری کیفیت ہے, اور جب تک حصول علم نہیں ہو جاتا, حصول ٹیکنالوجی نہیں ہو جاتی, ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ جہاد تو بہت دور کی بات ہے. آپ تو اپنے اقتصادی حالات کو سنبھالیے. آپ دنیا سے سامنے کشکول لے کے پھر رہے ہیں. آپ کی حیثیت کیا ہے اس موقع کے اوپر؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اس وقت آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں. پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, اپنی اقتصادی حالت بہتر بنائیں. ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلح پر بیٹھ کر مسائل حل کرتے ہیں. میرے بھائی, جنگ جب کی جاتی ہے تو جنگ میں صرف ہتھیار نہیں چاہیے ہوتے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کی اقتصادی حالت, آپ نے کبھی حساب لگایا ہے کہ امریکہ اس وقت عراق میں اور افغانستان میں اخراجات کیا کر رہا ہے, اس کے بجٹ پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں؟ آپ تو اپنے خسارے کے بجٹ جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں رکھتے, دنیا سے بھیک مانگنے میں مجبور ہیں. اس صورتحال میں جہاد کی باتیں, اس صورتحال میں آپ کو علم کی باتیں کرنی چاہیے, ٹیکنالوجی کی باتیں کرنی چاہیے, اقتصادی بلندی کی باتیں کرنی چاہیے تاکہ یہ قوم نکلے. اور اتنی بار میں نے یہ بات کی ہے, کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی. اپنی قوم کی اخلاق کی تعمیر کیجیے. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ کم تولنے والے, جھوٹ بولنے والے, بددیانتی کرنے والے, ملاوٹ کرنے والے خدا کی مدد سے محروم ہوتے ہیں. آپ کے پاس امریکہ جتنے ہتھیار بھی ہوں اور آپ کی اخلاق کی حالت یہ ہو, آپ مار کھا کے واپس آئیں گے, آپ نہیں جیت سکتے. آپ نے آپ کو انسان بنائیے پہلے. سر, میزائل حملوں کے نتیجے میں ہم لوگوں نے پرامن طریقے سے پرزور احتجاج کیا ہے, اس کے باوجود ابھی تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی بڑی مصیبت ہم پہ نازل کر دی جائے اور ہماری حکومت جو ہے باہمی طور پہ یہ سوچ لے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے, تو اب ایک ملک اس دنیا میں الگ تو نہیں ہے.
اگر ایک ملک جنگ کرے گا تو اس کا پورا بلاک یا اس کے جتنے الائز ہیں وہ سارے اٹیک کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اس سٹیج کے لیے انتظار کریں تو ہم ایک ورلڈ وار 3 یا تیسری جنگ عظیم کا آغاز کر بیٹھیں گے؟ آپ جب جمہوری طریقے سے فیصلے کریں تو ایسا نہیں ہوگا. قوم کبھی اتنے احمقانہ فیصلے نہیں کرتی. یہ فیصلے ہمیشہ کچھ گروہ کیا کرتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں معاملے کو زیر بحث آنے دیجئے, میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کوئی احمقانہ فیصلہ نہیں ہوگا. حالات دیکھے جائیں گے, اپنی طاقت دیکھی جائے گی, اپنے اقتصادی معاملات دیکھے جائیں گے, دنیا کے معاملات دیکھے جائیں گے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. ابھی آپ کی پارلیمنٹ نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور آپ دیکھیے کتنی متوازن قرارداد وہ سامنے لائے ہیں. آپ اپنی پارلیمنٹ کو, اپنے جمہوری اداروں کو کام تو کرنے دیجیے, ٹھیک ہے ان کو فیصلے کرنا. آپ سر, ہماری تمام تر بحث اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ فی الوقت جہاد تو بہت دور کی بات, ہمیں اپنی قوم کو تعلیم دینی ہے. اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو جہاں بھوک ہے خوراک نہیں ہے, ظلم ہے تو انصاف نہیں ہے, تعلیم کی بہت بری کیفیت ہے اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی بہت گری ہوئی ہے. اب کیسے یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے, ہمیں اخلاقیات کو اوپر لانا چاہیے, ہمیں منظم ہونا چاہیے, ریاست کو منظم کرنا چاہیے. اس کا کوئی روڈ میپ دے سکیں گے آپ؟ ہم کس طریقے سے اس تک پہنچیں گے کہ چلو مانا جہاد نہیں کر سکتے, ہم تعلیم یافتہ کیسے ہوں گے, ہم ایسے حکمرانوں کو سامنے کیسے لائیں گے جو واقعی ہمارے لیے لڑیں؟ جس دن آپ کے دانشور, آپ کے مذہبی پیشوا اور آپ کے رہنما یہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں سیاست بازی بھی نہیں کرنی اور انہیں تلوار بھی نہیں اٹھانی, انہیں قوم کی تعمیر کرنی ہے, یہ عمل شروع ہو جائے گا. یہ ایک خواب ہے. 60 سال سے آپ کی لیڈرشپ آپ کو پیغام یہی دے رہی ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اصل حادثہ یہ ہے, اپنی لیڈرشپ کی بات کی طرف آپ توجہ کریں. آپ کے دانشور کالم لکھتے ہیں, آپ کے صحافی گفتگو کرتے ہیں, آپ کے مذہبی رہنما تقریریں کرتے ہیں, ان کی ذرا تقریروں کو سنیے, وہ کیا چیز ہے. کیا انہوں نے اپنی ساری جد و جہد کا مرکز اور محور تعلیم کو, اقتصادی حالات کی بہتری کو اور اخلاقی تعمیر کو بنایا ہوا ہے؟ اس وجہ سے قوم کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر وقت ہم اس کو سبق ہی یہی دیتے ہیں کہ اٹھو. یہ دیکھیے نا یہاں کتنی گفتگو ہوئی ہے, بار بار یہ کہا جاتا ہے اگر حکومت خراب ہو تو کیا کیا جائے. حکومت آسمان سے نازل ہوتی ہے, الناس علی دین ملوکہم. یہ تو معلوم ہے کہ جس وقت بادشاہ ہوتے تھے تو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے, جمہوریت ہے تو اب لوگوں کی پیروی حکومتیں کرتی ہیں, لوگ فیصلہ کرتے ہیں. آپ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرنے کے لیے نکلے کب ہے کہ تعمیر نہیں ہوئی. جن لوگوں نے اپنی قوموں کی تعمیر کا کام کیا ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. اتنا چھوٹا سا ملک ہے تائیوان, چین اگر چاہے تو 24 گھنٹے میں اس پر قبضہ کر لے, نہیں کرتا, اس لیے کہ ابھی قومی تعمیر کے وہ اس مرحلے پر نہیں پہنچا جہاں امریکہ کو چیلنج کر سکے. یہ ہوتی ہے ان قوموں کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی جو حالات کو سمجھتے ہیں. یہ ہم احمق ہیں کہ قبل از وقت ہر طرح کا اقدام کر کے ہم اپنی طاقت کو تباہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. غامدی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جہاد کرنے سے پہلے آپ کا علم مکمل ہونا چاہیے, ہم علم میں پیچھے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمارے پاس صرف قرآن پاک تھا, تب پوری دنیا کو فتح کیسے کیا گیا؟ تو کیا اسلام اس قدر کمزور ہو گیا؟ یہ بات یہ ہے کہ اسلام کمزور نہیں ہوا, مسلمان کمزور ہو گئے ہیں, اور مسلمانوں کو اپنی کمزوری کا ازالہ کرنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, یہ علم نہیں تھا. اس طرح طیارے آسمان سے بم نہیں برساتے تھے, اس وقت تیر تفنگی ہوتے تھے, 4 تلواریں آپ کے پاس ہیں. تعلیم تو اس وقت بہت کم تھی, آج کی نسبت اس وقت تعلیم بہت کم تھی, ایٹم بم نہیں تھا اس وقت, لیکن پھر بھی جہاد کیا گیا, پھر بھی پوری دنیا کو فتح کیا گیا. تو آج اسلام کو کیا ہو گیا؟ آج قرآن مجید کو کیا ہم ہدایت, جو دونوں جہانوں کے لیے ہدایت ہے, تو کیا ہم قرآن مجید کو ہم علم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے؟ ہم قرآن مجید کو صرف تعلیم سمجھ رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصل علم ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. دیکھیے, قرآن مجید نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ آخرت میں کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا علم ہے. اس نے ہمیں ہتھیار بنانے نہیں سکھائے, اس نے ہمیں اقتصادی ترقی کے گر نہیں بتائے. قرآن مجید دونوں جہان کی فلاح بتاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں. یہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن آپ کو چارپائی بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا, ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا. اس کے لیے انسان کو عقل دی گئی ہے. مسلمان اس علم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں, وہ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کیا آپ اس وقت یہ اجازت دیں گی کہ جو اس وقت ہتھیار استعمال کیے گئے تھے مسلمانوں نے ہتھیاروں کو اب بھی پکڑے اور پکڑ کر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا؟ یہ آپ نے بار بار دنیا کو فتح کرنے کا ذکر کیا, اس کا مطلب
مطلب یہ ہے کہ اسلام گویا دنیا کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اسلام دلوں میں اترنے کے لیے آیا ہے. وہ اپنے استدلال سے دلوں کو مسخر کرتا ہے. اس وقت جو اقدامات کیے گئے تھے ان کی تفصیل آپ دیکھیے کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے اللہ کی حجت تمام کر دی، اس کے بعد لوگوں کو سزا دی گئی. وہ خدا کا فیصلہ تھا. ہمارے لیے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت بھی میسر کرنی ہے، زمانے کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد ظلم کے خلاف جنگ کرنی ہے. یہ بار بار فتح کا لفظ نہ استعمال کیجیے. یعنی ملک گیری کے لیے اور دولت لوٹنے کے لیے اور ملکوں کو تسخیر کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا جاتا. جہاد اللہ کی راہ میں جنگ ہے ظلم اور عدوان کے خلاف. وہ انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ فتح کے نام پر ظلم کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، آخری درجے کی پستی میں گر چکے ہیں، اخلاق کی لحاظ سے اتنے پست ہیں کہ آپ مسلمان کی بنائی ہوئی دعا کے بارے میں اعتماد نہیں آج کر سکتے. ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے بازاروں میں کیا ہوتا ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، کم ہم تولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، فریب ہم کرتے ہیں. اس معاملے میں ہمارا کمال ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیے ہماری عزت کیا رہ گئی ہوئی ہے. اس صورتحال میں خدا آپ کی مدد کرے گا؟ مسلمان اخلاقی لحاظ سے کمزور ہیں، علمی لحاظ سے کمزور ہیں، طبعی علوم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جب تک آپ اس میں آگے نہیں بڑھیں گے آپ ظلم کے خلاف بھی اقدام نہیں کر سکتے. صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ریاست ہے اسلامی صرف وہی جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار رکھتی ہے. نائب صاحب اس کی جو سپورٹ میں آپ قرآن اور حدیث سے کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں دو طرح کے احکام دیے گئے ہیں. ایک احکام وہ ہے جن کا مخاطب فرد فیضیت فرد ہوتا ہے. ایک احکام وہ ہوتے ہیں جن کا مخاطب کبھی فرد نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اجتماع ہوتا ہے. اس کی مثال حدود کے احکام ہے. مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ مجرموں کو یہ سزائیں دیں، تو کیا میں آپ کو اور یہ سزا دے سکتا ہے؟ یہ بات تو اصل میں دنیا کے مسلمات میں سے ہے. اس لیے قرآن کو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو احکام کسی جماعت کو بحیثیت جماعت دیے جاتے ہیں ان پر فرد کو عمل کرنے کا حق نہیں ہوتا، کر ہی نہیں سکتا ان کے اوپر. نہ میں کسی مجرم کو سزا دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں. میں اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ لوں، اپنے سامنے بدکاری ہوتے دیکھ لوں، اور میں قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا نفاذ کر دوں گا اس کے اوپر؟ نہیں، مجھے یہ بتانا پڑے گا. چنانچہ ہمارے جتنے علماء اور محققین ہیں سب نے اس کو اسی طرح سمجھا ہے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اجتماعی زندگی سے متعلق احکام دیے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ نظم اجتماعی کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتے ہیں. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بھی کر دیا. آپ نے بتا دیا کہ یہ جو قتال ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے امام کے تحت ہوگا، اس کی سفر میں ہوگا، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. غام صاحب ویسٹرن اورینٹلسٹس کے نزدیک جو اسلام میں جہاد یا قتال کا تصور ہے وہ ہمیشہ سے فساد کا باعث بنتا ہے، کیونکہ تاریخ شاید ہے کہ کبھی جنگ سے امن قائم نہیں ہوا. تو کیونکہ ہم سب فرائڈ بھی کہتا ہوتا تھا کہ جو امن ہے وہ اصل میں دو جنگوں کا درمیانی وقفے کا نام ہے. تو صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلام کا تصور جہاد ہے وہ 7ویں صدی کے عربوں کی عسکری جبلتوں کی تسکین کے لیے وضع کیا گیا تھا، کیونکہ گاندھی صاحب 21ویں ریاست میں بھلے عملی طور پر نہ صحیح لیکن نظریاتی طور پر ایک جدید قومی ریاست دوسری جدید قومی ریاست کی سرحدوں کا احترام کرتی تھی، جس کا اس دور میں کوئی امکان جس کا ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بات یہ ہے کہ اگر اسلام نے یہی کرنا تھا تو پھر ان کی اور بھی بہت سی جبلتیں تھیں جس کی تسکین کر دینی چاہیے تھی. پھر اتنے حدود قیود وضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی اخلاقی پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی قرآن مجید کے قانون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس نے اصل میں انسان کے اندر جو جنگ کرنے کے داعیات موجود ہیں ان کی اصلاح کی ہے. جنگ کا تصور آ کے اسلام نے پہلی بار نہیں دیا. جنگ کا قانون تو تورات میں بھی ایسے ہی بیان ہوا ہے، انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے. آپ اگر تورات کو اٹھا کر دیکھیں بالکل اسی طریقے سے بیان ہوا ہے. دنیا کی کون سی قوم ہے، کیا آج اقوام متحدہ نے جنگ کے تصور کا خاتمہ کر دیا؟ نہیں، حدود بیان کیے ہیں، قاعدے بیان کیے ہیں، ضابطے بیان کیے ہیں. آپ لفظ جہاد میں الجھ جاتے ہیں. جنگ ہے نا، یعنی جہاد کا لفظ ویسے تو قرآن مجید میں صرف جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا، وہ دعوت کی جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بہت سے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لیکن جنگ کے لیے جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے حدود قیود قرآن بیان کرتا ہے.